الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. گزشتہ آیات میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بڑے سے بڑے گنہگار کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہر گناہ توبہ کرنے پر بخش دیتے ہیں، اور بس گنہگار کو سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں پر ندامت کرنے کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دیر ہے. لیکن یہ رجوع اور اللہ کو غفور الرحیم، یا یہ کہا جائے کہ اللہ گناہوں کو اسی دنیا کے اندر معاف کرنے والے ہیں، ورنہ اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی میں اگر دنیا میں یہاں معاف نہ کروایا تو پھر آخرت میں سوائے حسرت اور ندامت کے اور پچھتانے کے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آخرت میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن تو اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ تمنا بھی کریں گے کہ کاش کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت مل جائے اور ہم جائیں گے اور جا کر اللہ کی اتنی عبادت کریں گے کہ اللہ کو منا لیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہاں کی ندامت اور پشیمانی اور شرمندگی بیکار ہے، کیونکہ موقع نکل چکا ہے. اللہ نے دنیا کے اندر پیغمبروں کو احکام اور ہدایت دے کر بھیجا اور فرمایا کہ اسی زندگی کے اندر صالح، متقی اور پرہیزگار بننے کی ضرورت ہے. اگر اس زندگی میں نہیں کیا تو پھر اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے دوسرا موقع نہیں ملنے والا. آج کی آیات میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، جس نے بھی اس زندگی کے اندر گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا اور جواب دہ وہ خود ہوگا، اور جس نے توبہ نہ کی وہ ذمہ دار خود ہوگا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت کے دن اس کے چہرے کی سیاہی کو دیکھ لیں گے جس نے خدا پر جھوٹ بولا تھا. خدا پر جھوٹ بولنے کی دو شکلیں، کہ کوئی بات اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر دینا کہ اللہ نے ایسا چاہا. مثال کے طور پر یہ کہہ دینا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے ایسا کہا، یہ جھوٹ باندھنا ہے. یا پھر
اللہ نے کوئی بات نہیں فرمائی وہ اللہ کی طرف منسوب کر دی۔ دوسرے یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے اس کی بات کا انکار کر دینا، یہ بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے کے برابر ہے یا جھوٹ باندھنا ہے۔ تو اللہ نے آج کی آیت میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ کو فرشتوں کی بیٹیاں، اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا، یہ اللہ کی طرف جھوٹ بات کی نسبت ہے، یا اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں یہ میرے مثال کے طور پر ان کی عبادت کر لو تو میں راضی ہو جاؤں گا، یہ تمام جھوٹ باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی ایسے جھوٹ بولنے والوں کو آپ قیامت کے دن ان کی چہرے کی سیاہی سے پہچان لیں گے۔ یہ چہرے کی سیاہی، کالا پن، یا تو علماء نے لکھا ہے کہ آگ میں جلنے کی وجہ سے ہوگا، یہ جب آدمی بہت زیادہ ڈرتا ہے اور گھبراتا ہے تو اس وقت بھی چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، یا پھر مراد لیا گیا ہے دل کی سیاہی، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات چہرے سے بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے بدترین گنہگار لوگوں کو ان کی سزاؤں کی وجہ سے ان کا چہرے پر سزاؤں کے اثرات سیاہی کی شکل میں موجود ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے احکام پر چلنے والوں کے لیے مختصراً ان کی جزا اور بدلے اور کامیابی اور سعادت مندی کی اللہ نے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ ایسے سعادت مند لوگوں کے پاس نہ گھبراہٹ ہوگی نہ پریشانی ہوگی، قیامت کے دن وہ ہر غم سے بے غم اور ہر ڈر سے بے ڈر ہوں گے، اور ہر سزا سے بے نیاز اور ہر دکھ سے بے دکھ ہوں گے، اور امن و امان اور راحت اور سکون میں ہوں گے۔ اللہ نے اس کو آج کی ان آیت میں، آخر کی آیت میں بیان فرمایا۔ پہلی آیت میں نافرمانوں کی حالت، ان کے چہرے کی سیاہی کو بیان فرمایا، اور پھر اخیر کی آیت میں یا اس کے بعد والی آیات میں اللہ نے فرما برداروں کی حالت کو بھی بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے مضمون کو کے خلاصے کے طور پر ایک بات فرمائی کہ دیکھو ہم کیوں اللہ کی عبادت کریں، اس لیے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور پھر ایک ہوتا ہے پیدا کرنا، مثال کے طور پر ہم نے کوئی چیز بنا دی اور بنا کر چھوڑ دیا، لیکن اللہ نے بنا کر چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اس کی بقا، اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ زمین و آسمان یہ یوں ہی قائم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ چاند و سورج کا نظام خود بخود نہیں چل رہا ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اللہ نے اسی کو بیان فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جتنے خزانے تمہیں زمین میں آسمان میں نظر آتے ہیں، تمام کے تمام کی کنجیاں سب اللہ کے پاس ہیں۔ پھر ایسے خدا کو جس نے پیدا بھی کیا، جو حفاظت بھی کر رہا ہے، اور جو اس کے نظام کو تھامے ہوئے بھی ہے، اس کو ناراض کر کے کیسے دنیا والوں اپنا کام تم بنوا سکتے ہو؟ اس لیے اللہ نے خلاصے کے طور پر فرمایا کہ دیکھو میں ہی خالق ہوں، اور میں ہی اس نظام کو چلا رہا ہوں، اور میں ہی تمہاری بھی حفاظت کر رہا ہوں، اور اس نظام کی بھی حفاظت کر رہا ہوں۔ یہ بالکل اخیر کی آیت کا ترجمہ ہے جو آج تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا بَلَا قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قیامت کے دن یہ تمنا کریں گے کہ ہمیں تھوڑا سا موقع مل جائے، تو اللہ ان سے کہیں گے تجھے ہدایت کیوں نہیں دی گئی؟ میری آیتیں تیرے پاس آ چکی تھیں،
یعنی بتلانے والوں نے بتلایا کہ اللہ ایسے غفور الرحیم ہے اور گناہ کی سزا یہ اور یہ عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمام باتیں آ چکی تھیں، پھر تو نے اے مخاطب انہیں جھٹلایا اور بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور کافروں میں شامل رہا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔ اور قیامت کے دن اے مخاطب تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، کہ کوئی بات اللہ نے نہیں کہی اور کہہ دیا جائے کہ اللہ نے ایسا کہا، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور جو بات اللہ نے فرمائی ہے اس کا انکار، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ ایسے جھوٹے لوگوں کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے، کیا جہنم میں ایسے متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور جن لوگوں نے اللہ کا ڈر اختیار کیا ہے، اللہ ان کو نجات دے کر ان کی مراد کو پہنچا دے گا، انہیں کوئی تکلیف چھو کر بھی نہ گزرے گی اور انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی بھی نہیں، اور نہ انہیں کسی بات کا غم ہوگا۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور اللہ ہی ہر چیز کا محافظ و رکھوالا بھی ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ سارے آسمانوں اور زمین کے خزانے کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے گھاٹے میں، خسارے میں رہنے والے حقیقت میں یہی لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔